أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی بھی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کوئی لنگڑے پر حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی مریض پر حرج، ولا علی انفسکم، اور نہ کوئی تمہارے اوپر، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا تم اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے تائے اور چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے خالو اور ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او یا ما ملکتم مفاتحہ، جس کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہے، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی بھی گناہ، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعا، سارے کا سارا، او اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ، جدا جدا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پس جب تم داخل ہو، بیوتاً، گھروں میں، فَسَلِّمُوا، پس تم سلامتی بھیجو، سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر، تحیّةً، یہ تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارکۃ، طیبہ، بابرکت اور پاکیزہ. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. یہاں دو طرح سے اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر دو طرح کے مضامین لیے ہوئے ہیں، یعنی اس کے دو حصے ہیں. پہلا یہاں تک کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج،
کہ ان تینوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ اگر جہاد کے اندر نہ جائیں تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اس کی وضاحت جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ بھی کرتی ہیں، جیسے سورہ فتح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا انہی الفاظ کے ساتھ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، انہی الفاظ کے ساتھ سورہ فتح کے اندر۔ اور سورہ توبہ کے اندر ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، سورہ توبہ کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا وہاں بھی ان کا ذکر کیا کہ کمزور اور جو مریض ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ تشریح کی جاتی ہے کہ ان تینوں کے متعلق جو یہاں حکم ہے وہ یہ کہ یہ تینوں اگر جہاد پر نہیں جاتے تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری اس کی وضاحت وہی کی جاتی ہے کہ جو آگے آنے والا حکم ہے وہی ان کے بارے میں بھی ویسے ہی حکم ہے۔ عربوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ جیسے ہمارے بھی آج بہت زیادہ یہ موجود ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مریض لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے نہیں دیتے، مریضوں کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، کہ کسی سے کسی دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اور دوسری وضاحت نبی علیہ السلام نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ طاعون جہاں پھیل جائے، جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ کوئی شخص اس بستی کو چھوڑ کے کسی اور بستی کے اندر جائے، اس علاقے کو چھوڑ کر بھی نہ جائے، اور باہر سے کوئی اس بستی کے اندر بھی نہ آئے۔ وہاں جو رہیں گے ان میں سے جو مر جائیں گے طاعون کی وجہ سے وہ شہید ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کریں گے۔ موت کے ڈر سے کوئی آدمی اس بستی کو چھوڑ کر باہر نہ جائے، اور کوئی شہادت کی تمنا کیے ہوئے اس بستی میں بھی نہ آئے، کوئی شہادت کی تمنا کرتے ہوئے میں وہاں چلے جاتا ہوں، طاعون سے میں مر گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا، اس وجہ سے وہاں بھی کوئی نہ آئے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی تو میرے ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا وہ جو تمہارے پہلے اونٹ کو خارش آتی ہے وہ کدھر سے آتی ہے؟ کہ تمہارے ریوڑ میں اتنے سارے اونٹ ہیں، ان میں سے ایک کو خارش آتی ہے، اگر تم اس کو علیحدہ نہیں کرتے تو سب اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے، تو ذرا بتاؤ وہ پہلے اونٹ کو کدھر سے آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر پہلے اونٹ کو اللہ کی طرف سے خارش آ سکتی ہے، خارش کی بیماری لگ سکتی ہے، تو بقیہ اونٹوں کو اللہ کی طرف سے نہیں لگ سکتی۔ اگر پہلے اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی لگانے پر قادر ہیں تو بقیہ اونٹوں کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر وہی ہے سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا دیتے ہیں۔ کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی انسان کے گناہ جھاڑنے کے لیے، کہ بیماری تو ایک دور کی چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کے جھڑنے کا باعث بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ تو عربوں کے اندر، ہمارے اندر بھی یہ آج کل بہت زیادہ موجود ہے چیز کہ جن لوگوں کے اندر کچھ عیوب ہوتے ہیں نا، جیسے اندھا ہے، لنگڑا ہے، کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے ساتھ کھانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے کہ یہ بیمار ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، گھر کے فرد نہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، اکثر جگہ پر آپ دیکھ لیں۔ تیسرا اس کا حکم یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ اتاری نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس کے اندر ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی آدمی اندھے کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ کس پلیٹ میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، یا ڈونگے کو کیسے گھمایا جائے تو میری طرف زیادہ بوٹیاں آئیں گی اور دوسری طرف کم جائیں گی، اور ظاہر سی بات ہے جو اندھے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، اچھا تو پھر اسی کے نصیب میں آئے گا نا۔ اندھے کو تو جو مل گیا، اندھے کو تو وہی صبر شکر کر کے وہی کھائے گا، جیسا مرضی کھانا ہو اندھے نے ویسا نہیں کھانا جیسا آنکھوں والے نے کھانا ہے۔ آنکھوں والا ظاہری بات ہے وہ اچھا کھانا کھائے گا، اور اندھا جو ہے وہ ہلکا کھانا کھائے گا۔ تو اس کے اندر کیا ہو گیا، اس نے اندھے کا حق مار لیا کہ نہیں؟
تو لوگوں نے ایسے کھانا چھوڑ دیا بھی نہیں یار میں اندے کے ساتھ کھاؤں گا، میں تو اس کا حق کھا جاؤں گا، اس لیے میں نے نہیں اس کے ساتھ کھانا، اس کو اس کا کھانا دے دو وہ خود ہی کھائے، میرا کھانا علیحدہ، میں اپنا کھانا علیحدہ کھاؤں گا، ہم اکٹھے نہیں کھائیں گے، یہ نہ ہو کہ میں اس کا حق کھانا کھا جاؤں۔ صحابہ کا ایمان چیک کریں کہ صحابہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نے آپس کے اندر ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، تو انہوں نے ایک یہ کام کیا اور دوسرا کیا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے بارے میں بھی کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال جو ہے وہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھائیں گے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھریں گے۔ تو لوگوں نے یتیموں کا مال ہی علیحدہ کر دیا، فریج فریزر اس وقت ہوتے نہیں تھے کہ جو کھانا ابھی بنا ہے، جو سالن ابھی بنا، صبح کو بھی وہی کھایا جائے، دوپہر کو بھی وہی کھایا جائے، اگلے دن رات کو بھی وہی کھایا جائے، گرمی زیادہ ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت تک باسی ہو جاتا ہے، نہیں کھایا جاتا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے جنہوں نے یتیموں کو ساتھ ملایا ہوا تھا، وہ کیا کرتے کہ یتیموں کا کھانا اپنے ساتھ ملا کے ایک ہی ہڈیاں میں بناتے اور یتیم بھی کھاتے اور وہ بھی کھاتے، اس کے ساتھ دونوں کا فائدہ ہو جاتا کہ یتیم کو بھی کم آمدن کے ساتھ کھانا مل جاتا اور ان کو بھی جو ہے وہ دو دو کھانے بنانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن جب اللہ نے واضح کہہ دیا کہ تم یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، تو انہوں نے ان کی ہنڈیاں ہی علیحدہ کر دی۔ اب جنہوں نے یتیم اپنے گھر میں رکھے تو وہ کیا کرتے، ایک ہنڈیا اپنے لیے بناؤ اور ایک ہنڈیا یتیم کے لیے۔ اب گھر والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، انہوں نے تو ہنڈیا کھا لی، ختم کر دی، سالن ختم ہو گیا۔ یتیم کے لیے اب آپ کو پتہ ہے اگر اتنا سا کھانا بنائیں تو پھر بھی اتنا ہی ضیاع ہوتا ہے، اگر اتنے کھانے سے آپ اتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں تقریباً اتنا ہی خرچہ آتا ہے۔ تو ہوتا کیا، اب ایک بیچارہ یتیم ہے، وہ ایک وقت میں کتنا کھا لے گا، وہ جتنا بیچارہ کھا لیتا بقیہ مال اس کا ضائع۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں کہہ دیا تھا کہ آپ ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ بلکہ ساتھ ملاؤ ان کو۔ ساتھ ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو ساتھ ملاؤ گے تو وہ اچھے طریقے سے ملاؤ، اچھے طریقے سے اگر آپ احسن طریقے سے کرو گے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہی یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا۔ جیسے دعوت ہے، کسی کو آپ دعوت پہ بلائیں گے تو کیا ہوگا، جو لنگڑا ہے، مریض ہے، وہ دیر سے پہنچے گا، کہ لنگڑے کو اگر کوئی پہنچانے والا نہ ملا تو وہ دیر سے پہنچے گا، اتنی دیر میں جو وہاں پہنچے ہوئے وہ کیا کریں گے، وہ خوب دعوت اڑا چکے ہوں گے۔ ایک یہ پہلو ہے اس کا، اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی مریض، لنگڑا، اندھا آ جاتا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ کیا کرتا، چلو یار آؤ فلاں کے پاس جاتے ہیں، اس سے مہمان نوازی کرواتے ہیں، میرا تو وہ دوست ہے، چلو میں اس کے ساتھ کھاؤں گا تو چلو اس بہانے آپ کو بھی مل جائے گا کھانا، آپ بھی کھا لینا۔ دوسرا یہ موضوع کہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، نہ تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ ہے، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے۔ حالانکہ کسی کے اپنے گھر کے اندر کھانے کے اوپر کوئی حرج ہوتا ہے؟ اپنے گھر کے اندر کھانے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہیں اپنے گھر میں کھانے کے اندر حرج نہیں ہے، ویسے ہی اگلے جو اللہ نے رشتے گنائے ہیں ان کے اندر کھانے کے اندر بھی تمہیں کوئی حرج نہیں۔ جیسے تم اپنے گھر سے کھاتے ہو بلا جھجک، ویسے ہی ان آنے والے جو اللہ نے رشتے بیان کیے ان کے گھروں سے بھی آپ ایسے ہی کھا سکتے ہو۔ وہ کیا، سب سے پہلا او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھروں سے، باپ دادا یعنی بڑے رشتے، جو بڑے رشتے وہ سارے اسی کے اندر آئیں گے۔ اور او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، ایسے ہی ماں کی طرف سے جتنے بڑے رشتے ہیں وہ سارے اسی کے اندر آئیں گے، ماں کا گھر، نانی کا گھر اور نانی وغیرہ سارے اسی کے اندر آئیں گے۔ او بیوت اخوانکم، یا تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ۔ او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، خالوؤں کے گھروں سے۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو رشتے ذکر کیے یہ بڑے رشتے، ان رشتوں کے گھروں کے اندر کھانے میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی حرج نہیں، بلا جھجک ان کے گھروں سے کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ساتھ آپ یاد رکھیں کہ یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ ان کے اور آپس کے اندر اپنے آپ کے اور ان کے اندر تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی غیر موجودگی کے اندر کھا کے آ جائیں لیکن ان کو آپ کا آنا جو ہے وہ اچھا نہ لگے، پسند نہ آئے، پھر آپ ان کے گھروں سے نہیں کھا سکتے۔
اگر آپ کا ان کے گھر جانا ان کو ناپسند ہے تو پھر آپ ان کے گھر سے نہیں کھا سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یأخذن احدکم متاع اخیہ، تم میں سے کوئی بھی کسی بھی اپنے بھائی کا سامان جو ہے وہ ہرگز نہ پکڑے، لاعبا ولا جادا، کھیلتے ہوئے ہنسی مذاق کے ساتھ یا سنجیدگی کے ساتھ، ومن اخذ عصا اخیہ فلیردها، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کی لاٹھی بھی پکڑ لے نا، لاٹھی بھی پکڑے تو وہ کیا کرے، اس کو واپس لوٹا دے، کہ بلا اجازت کے کسی سے آپ ایک اس کی چھڑی بھی نہیں پکڑ سکتے، کھانا کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی سوٹی پڑی ہوئی ہے، ڈنڈا پڑا ہوا ہے تو آپ وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، نہ ہنسی مذاق سے نہ سنجیدگی کے ساتھ، اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اس کو واپس کرو، آپ اس کے بلا اجازت اس سے کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہیں عطا کی گئیں، جن کی چابیاں تمہارے سپرد کر دی گئیں، آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ جب تاجر لوگ جو تھے وہ تجارت کے لیے دور دور سفر کیا کرتے تو وہ کیا کرتے کہ بند گھر سے بہتر کیا ہے، وہ کسی دوست کو چابی دے دیتے، بھائی آپ ہمارے گھر میں سونا، جتنے دن تک ہم نہیں آتے، اس کے ساتھ دو فائدے ہوں گے، ایک ہمارے سامان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، اور دوسرا کیا ہے، گھر کے اندر جو چیزیں بنی بنائی ہیں وہ کھانے والی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گی، وہ آپ استعمال کر لینا، اور تیسرا چوری چکاری سے بھی جو ہے ذرا حفاظت رہتی ہے، بند گھر کے اندر جو ہے نقصان کے زیادہ اندیشے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے دیکھیں کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے، جو لوگ دوسرے ممالک میں چلے گئے، وہ پیچھے رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو چابیاں دے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر آپ تھوڑے دن رہیں، جب تک ہم واپس نہیں آتے آپ ہمارے گھر میں رہیں، جب وہ واپس آتے ہیں وہ اپنے گھر کی چابیاں وغیرہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو ایسے گھر جن کی چابیاں آپ کو عطا کر دی جائیں، ان کے گھر کی سہولیات سے آپ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور کھانے کی چیزیں ہیں اس گھروں کے اندر تو آپ وہاں سے کھا سکتے ہیں۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست، یہ صدیق ہوتا ہے سچا دوست، صدیق ہوتا ہے سچا، اور صدیق ہوتا ہے سچا دوست، قریبی دوست، وہ دوست کہ جس کی غیر موجودگی کے اندر آپ اس کے گھر میں جائیں تو اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہوگا یہ میرے والد کا، یہ میرے خاوند کا بہترین دوست ہے، اور وہ آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے راضی بھی ہو، اور جب آپ کا وہ دوست آئے تو اس کو بھی خوشی ہو کہ میرا فلاں دوست میرے گھر میں آیا تھا، یہ دوست مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں آدمی گھر میں نہیں ہے تو آپ پھر بھی اس کے گھر جا ٹپکو اور اوپر سے اعتراض بھی کرو، لے میں وہ گھر گیا سے نہ پانی نہیں پوچھیا، میری مہمان نوازی نہیں کی، یہ وہ دوست نہیں ہے۔ دوست کی شرط بنیادی کیا ہے کہ پکا سچا دوست ہو، اور آپ اس کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ آپ اس کے دوست ہو، بھائی آپ اس کے والد کے دوست ہو، بچوں کو پتا ہو یہ میرے والد کا دوست ہے، بیوی کو پتا ہو کہ فلاں نام کا جو آدمی ہے وہ میرے خاوند کا دوست ہے، اور بچے اور بیوی آپ کی مہمان نوازی کرنے کے اندر اپنا شرف سمجھے کہ یہ ہمارا دوست کا، یہ ہمارا جو مہمان آیا ہم اس کی عزت کریں گے تو ہمارا جو خاوند ہے، ہمارا جو والد ہے وہ خوش ہوں گے، ایسا دوست ہے۔ تو اگر اس کی مہمان نوازی وہاں کر رہے ہیں تو جتنا اس کا دل چاہے وہ کھائے وہاں سے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تأکلوا جمیعا، کہ جتنا بھی وہ کھانا لے کر آئے آپ بے شک سارے کا سارا کھا سکتے ہیں، کہ بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ کھائیں۔ ہمارے یہاں ایک جو رواج چلا ہوا ہے یہ بالکل غلط رسم ہے کہ ہمارے سمجھا پتہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کے پاس دی گئی ہے نا کھانے کے لیے، آپ ساری نہ کھاؤ، آپ ساری نہ کھاؤ، ضرور پلیٹ میں چھوڑ دو۔ وہ مشروب ہوگا تو چائے ہے، کولڈ ڈرنک ہے، کوئی بھی چیز ہے تو گلاس کے اندر تھوڑی سی چھوڑ دو۔ اگر کھانے کے لیے کوئی چیز آئی ہے تو کھانے کی چیز جو پوری نہ کھاؤ پلیٹ میں اندر چھوڑ دو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برتن جو ہے وہ کھانے والے کو دعا دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف کرو گے تو برتن دعا دیتا ہے کہ جیسے تو نے مجھے صاف کیا اللہ تجھے گناہوں سے صاف کرے گا۔ اور اگر آپ کھانے کو برتن میں چھوڑ دیں گے تو یہ پکی بات ہے اس کو کوئی دوبارہ نہیں پیے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی سی چائے چھوڑ دی، تھوڑی سی بوتل چھوڑ دی ہے گلاس کے اندر، تو یہ کنفرم بات ہے اس کو کسی نے پینا نہیں، وہ ضائع ہے نا۔
تو اب کیوں اللہ کا رزق ضائع کرتے ہیں؟ آپ برتن کی دعائیں لیں، جیسے آپ برتن کو صاف کریں گے ویسے اللہ آپ کو گناہوں سے صاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو برتن بھی آپ کی دعاؤں کے لیے بنا دیا، اب آپ کی مرضی آپ اس کی دعائیں لینا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ کھانے کو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، گھر میں کھائیں یا جہاں مرضی جائیں، کھانا جو ہے وہ پلیٹ کے اندر اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور جو پلیٹ کے اندر ڈالنا ہے نا اس کو بہرحال صورت ختم کرو، ہر صورت اس کو ختم کرو اور برتن کو اچھے طریقے سے صاف کرو۔ ان تاکلوا جمیعا، اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ سارا کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ او اشتاتا، یا تھوڑا تھوڑا کر کے، الگ الگ کر کے، جس گھر کے اندر گئے آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں 2-3 گھنٹے ٹھہرنا ہے، اب تھوڑا کھا لو، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر کھا لو، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر کھا لو، آپ کی مرضی ہے۔ ایک دفعہ ہی کھانا ہے ایک دفعہ کھا لو، تھوڑا تھوڑا ٹھہر کے کھانا ہے تمہاری مرضی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم گھروں کے اندر داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم کیا کرو، اپنے اوپر سلامتی بھیجو۔ فَسَلِّمُوا، سلامتی بھیجو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر سلامتی کیسے ہے؟ السلام علیکم جو کہتا ہے وہ تو سلامتی دوسرے کے اوپر بھیجتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس پر جو اپنے والدین کو گالیاں دے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ایسا بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے، اپنے والدین کو گالیاں دینے کا باعث بنے، اپنے والدین کو لعنت کروائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے والد کو گالی دے گا تو کیا ہوگا، جواب کے اندر وہ آپ کے والد کو گالی دے گا۔ میں اب آپ کے والدین کو گالیاں دوں گا تو آپ مجھے آگے سے دعائیں تو نہیں دو گے، آپ میرے والد کو گالیاں دو گے، تو گویا کہ میں خود اپنے والد کو گالیاں دینے کا باعث بنتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لیے لعنت فرمائی۔ تو یہاں بھی یہی ہے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ اپنے آپ پر سلامتی بھیجو۔ جب میں آپ کے اوپر سلامتی بھیجوں گا آپ میرے اوپر سلامتی بھیجو گے۔ ایسے ہی آپ گھر کے اندر جاؤ، گھر کے اندر جا کے جب آپ اپنے گھر والوں کے اوپر سلامتی بھیجو گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو گھر والے جواب میں کیا کریں گے، آپ کے اوپر سلامتی بھیجیں گے۔ گویا کہ آپ کا پورا گھرانہ جو ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک فعل کی وجہ سے پورے گھرانے کے اوپر سلامتی نازل کر دی۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ سلامتی بھیجنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے تمہارے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ، جو بہت بابرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا جو ہے نا وہ 3 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ 4 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا جو ہے وہ 8 لوگوں کو کافی ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعر قبیلے کا لوگ جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ کیوں کہ جب وہ مدینے کے جب کسی جگہ جاتے ہیں یا ان کے پاس کھانا کم پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کہ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ سارے کے سارے کو کیا کرتے ہیں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بانٹ لیتے ہیں۔ ساروں کے پاس ہے، جو کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، جس کے پاس کم ہوتا ہے، جس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اس کو وہ دوسری چیز مل جاتی ہے۔ ایسے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ سب کے اندر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آیات کو بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ان آیات کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد کیا ہے ان کے اوپر عمل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔